پاکستان اور ترکی کا تجارتی حجم $5 ارب تک بڑھانے اور دو طرفہ تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری میں بدلنے کا عزم لیے ترک صدر رجب طیب ایردوان واپس وطن روانہ۔ اس سے قبل 2 روزہ تاریخی دورے میں پاکستان آمد پر ترک صدر کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف نے ترک صدر اور خاتون اول کو خوش آمدید کہا۔ معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایئر فورس نے مہمان کو سلامی بھی دی۔ وزیر اعظم نے ترک صدر سے کابینہ کا تعارف کرایا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بھی ترک صدر سے مصافحہ۔ وزیر اعظم اور ترک صدر کی ملاقات میں دو طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں 24 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ رجب طیب ایردوان کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے بھی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ Much for your visit. We are extremely grateful for your time and commitment to the people of Pakistan, and long live Turkey-Pakistan friendship and brotherhood. Long live Turkey and Pakistan's commitment towards progress and prosperity. We are Kardesh. Tashakkur ederim. وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر کے درمیان ملاقات میں ایئر فورس، الیکٹرانک وارفیئر، انرجی ٹرانزیشن اور کانکنی کے شعبے میں تعاون بڑھانے سمیت 24 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان اور ترکی کے درمیان پائیدار شراکت داری کو فروغ مل رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف دونوں ممالک کا ایک موقف ہے۔ ترک صدر نے کہا، دونوں ممالک میں $5 ارب کے تجارتی حجم پر بات چیت ہوئی۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے مل کر کوششیں جاری رکھیں گے۔ دونوں رہنماؤں کی زیر قیادت پاک ترک اعلیٰ سطح اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کا اجلاس۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بھی شرکت۔ پاکستان ترکی بزنس فورم کے تحت تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، پاکستان اور ترکی کی دوستی کو نئی بلندیوں پر لے جائیں گے۔ ترک صدر نے کہا، اقتصادی راہداری منصوبہ تجارت کے فروغ کے لیے اہم ہے۔ مستقبل میں بہتر حکمت عملی سے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کی ایوان صدر میں ملاقات۔ پاکستان اور ترکی کا باہمی مفاد میں تجارت، معیشت، توانائی، دفاع، سیاحت اور عوامی روابط کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید بہتر بنانے کے عزم کا اعادہ۔ صدر زرداری نے کہا، پاکستان ترکی کے کاروباری اداروں کی جانب سے پاکستانی اسٹاک مارکیٹ اور معیشت کے اہم شعبوں میں مزید سرمایہ کاری کا خواہاں ہے۔ ملاقات میں علاقائی اور بین الاقوامی مسائل بالخصوص غزہ اور شام پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک صدر ایردوان کا دو طرفہ اقتصادی تعلقات مضبوط بنانے کے لیے ترکی کے عزم کا اعادہ۔ کہا، ترکی کی کمپنیز کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دیتے رہیں گے۔ جموں کشمیر کا تنازع بات چیت کے ذریعے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ صدر زرداری نے ترک صدر، خاتون اول اور وفد کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ترکی کی خاتون اول امینہ ایردوان سے ملاقات۔ پاکستان ترکی پارٹنرشپ برائے سسٹینیبلٹی کے تحت سرکلر اکانومی کی تقریب میں شرکت۔ مریم نواز نے کہا، ترکی کے ویسٹ مینجمنٹ ماڈل نے ستھرا پنجاب پروگرام کی تشکیل میں مدد فراہم کی۔ محترمہ امینہ ایردوان کی شکر گزار ہیں کہ صفائی کے لیے بہترین طریقہ کار سے روشناس کروایا۔ صاف ستھرے شہر زیادہ سرمایہ کاری کو متوجہ کرتے ہیں، سیاحت کو فروغ دیتے ہیں۔ ایسا پنجاب بنائیں گے جو دنیا کے صاف ستھرے، سرسبز اور ترقی یافتہ خطوں میں شمار ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ترکی کی خاتون اول کے ہمراہ مختلف اسٹالز کا معائنہ کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ انہیں کسی کا کوئی خط نہیں ملا، خط ملا بھی تو نہیں پڑھیں گے، وزیر اعظم کو بھجوا دیں گے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ترک صدر کے اعزاز میں دیے گئے ظہرانے میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا، ملک اچھے انداز سے آگے بڑھ رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان کو آگے بڑھانا ہے۔
شیر افضل مروت کو تحریک انصاف سے نکالے جانے پر پارٹی میں مزید اختلافات۔ سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے ہاتھ جھاڑ دیے، کہا اس معاملے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے پارٹی میں نظم و ضبط کے لیے یہ اقدام اٹھایا۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر اور شہریار آفریدی شیر افضل مروت کے حق میں بول پڑے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں معاملہ اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ جنید اکبر نے کہا برے وقت میں ساتھ دینے پر وہ شیر افضل مروت کے احسان مند ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو شیر افضل مروت سے متعلق اپنی رائے سے آگاہ کریں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما شہریار آفریدی نے کہا گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت کو ہٹانے کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ تحریک انصاف سے نکالے جانے پر شیر افضل مروت کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا بار بار پارٹی سے نکال کر ان کی بے توقیری کی جا رہی ہے، وہ مزید بے توقیری برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ فیصلہ بانی پی ٹی آئی کا نہیں ہے، انہیں مفاد پرست ٹولے نے پارٹی سے نکلوایا۔ شیر افضل مروت نے کہا مفاد پرست ٹولے نے 1 سال سے بانی پی ٹی آئی کو محصور کیا ہوا ہے، اس معاملے پر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی خواہش اب نہیں۔ پی ٹی آئی میں وکلا گروپ اور سیاسی گروپ آمنے سامنے۔ پی ٹی آئی کے ذرائع کے مطابق وکلا گروپ نے بانی پی ٹی آئی کو شیر افضل مروت، علی امین گنڈاپور، اسد قیصر، جنید اکبر کی شکایات لگائیں۔ وکلا گروپ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکلوانے میں کامیاب ہوا۔ وکلا گروپ نے بانی پی ٹی آئی کو ثوابی جلسے پر جنید اکبر کی شکایت لگائی۔ بانی پی ٹی آئی کو بتایا گیا کہ ثوابی جلسے میں صرف 3-4 ہزار لوگ آئے۔ علی امین گنڈاپور نے جلسے کے لیے فنڈز نہیں دیے۔ صدر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا جنید اکبر کا کہنا ہے علی امین سے نہ فنڈز مانگے نہ ہی آپس میں لڑائی ہے۔ علی امین کا ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند کیا اور اتفاق کا پیغام بھی دیا تھا۔ اخونزادہ حسین یوسف زئی نے کہا اسد قیصر پر الزام غلط ہے، ان کی وجہ سے اپوزیشن اتحاد آگے بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات۔ ذرائع کے مطابق ملاقات اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں کرائی گئی، جس میں پارٹی امور اور سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی کو صوبائی معاملات پر بریف کیا۔ بانی پی ٹی آئی کی علی امین گنڈاپور کو صوبائی تنظیم کے ساتھ مکمل تعاون کی ہدایت۔ ملاقات میں شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ بانی پی ٹی آئی نے صوبے میں کرپشن کے خاتمے کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی۔ ملک بھر میں سب سے زیادہ بجلی چوری پشاور الیکٹرک میں ہوتی ہے، جہاں لائن لاسز کی تعداد 18.33 ہے، جبکہ سکھر الیکٹرک میں 18.21% اور کوئٹہ الیکٹرک میں 16.92% بجلی چوری ہو جاتی ہے۔ سینٹ میں وزارت توانائی کا تحریری جواب۔ سینٹ کو بتایا گیا کہ بجلی چوری کے 2,07,000 سے زائد مقدمات درج ہو چکے۔ بجلی چوری پر 61,213 افراد گرفتار کیے جا چکے۔ یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ نیلم جہلم پن بجلی منصوبہ سرنگوں میں رکاوٹ کے باعث مئی 2024 سے بند ہے۔ وجوہات کا تعین کرنے کے لیے وزیر اعظم کمیٹی بنا چکے۔ 3 ملکی ون ڈے سیریز کا فائنل آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کراچی میں کھیلا جائے گا۔ جنوبی افریقہ کے خلاف سب سے بڑا ہدف حاصل کرنے والی اور ناممکن کو ممکن بنانے والی ٹیم پاکستان جیت کے لیے پرعزم۔ کیوی ٹیم میچ سے قبل نیشنل اسٹیڈیم میں بھرپور ٹریننگ کی۔ نیوزی لینڈ کے کپتان مچل سینٹنر کہتے ہیں فائنل کی تیاری کے لیے اچھا وقت مل گیا، میچز ہائی سکورنگ ہو رہے ہیں، امید ہے فائنل میں بھی زبردست مقابلہ ہوگا۔ بدھ کو جنوبی افریقہ کے خلاف کامیابی حاصل کرنے والی ٹیم پاکستان نے فائنل سے پہلے آرام کو ترجیح دی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت کو اکثریت کے فیصلوں کا احترام نہیں، سیاسی کھیل کھیلے گئے، اپوزیشن کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی۔ بلوچستان کی صورتحال کے بارے میں کیا ہم نے کبھی سوچنا ہے؟ عوام کی تائید سے محروم حکومتوں پر قوم کا اعتماد نہیں ہوتا۔ ڈمی حکومت کے نمائندے عوام کے سامنے نہیں جا سکتے۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کو لڑانے کی کوشش کی گئی۔ ہم طاقت کے آگے مرغوب نہیں ہوں گے۔ سیاستدانوں کو ملک کے نظام سے بے دخل کیا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کے کردار کو ختم کیا جا رہا ہے، جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے۔ سیاسی جماعتوں کو غیر مؤثر کیا جائے گا تو پھر معاملات کہاں تک جائیں گے؟ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے سب کو پتہ ہے وہ کون سے 2 جج صاحبان ہیں جن کے خلاف ریفرنس لانے کی بات کی گئی ہے۔
सियासतदान तो वॉकआउट और बॉयकॉट करते हैं, लेकिन जज साहिबान का वॉकआउट या बॉयकॉट करना उन्होंने कभी नहीं देखा। उनके इल्म में नहीं कि हुकूमत रेफरेंस लाने का सोच रही है या नहीं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इरफान सिद्दीकी का कहना था कि वो वज़ीर आज़म हाउस के ज़ोहराने में मौजूद थे। वहाँ आर्मी चीफ से बानी PTI की जानिब से खतूत भेजने का सवाल हुआ था। आर्मी चीफ का कहना था कि उन्हें कोई ख़त नहीं मिला। PTI के सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा है कि ये ओपन लेटर है, इसका मकसद ये नहीं होता आप किसी से जवाब की तवक्को रखे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म के तौर पर ये आपका हक़ है कि जो खराबी देखें निशानदही करें। आप निशानदही करते हैं और नसीहत करते हैं। सेनेटर अली ज़फ़र से सवाल किया गया कि बानी PTI वज़ीर आज़म को ख़त क्यों नहीं लिखते। अली ज़फ़र ने कहा, वज़ीर आज़म को ख़त लिखना हमारा और पार्लियामेंट का काम है। IMF मिशन का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकात का फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन ने बज़रिया ईमेल सुप्रीम कोर्ट बार से राब्ता किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता ने IMF मिशन को दोपहर 3 बजे बुला लिया। 2 रोज़ पहले IMF के मिशन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से मुलाकात की थी। मुलाकात में चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन से मुताल्लिक़ अहम आइनी पेशरफ और इस्लाहात पर रोशनी डाली थी। आला सतह पर अदालती तकर्रियाँ, अदालती एहतसाब और जुडिशल कमीशन की तंजीम नौ के बारे में बताया था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा है कि IMF का वफ़द जजेस से नहीं चीफ जस्टिस से मिला। चीफ जस्टिस अदलिया की सरबराह की हैसियत से काम करते हैं। अदलिया के कुछ प्रोग्राम हैं जिनके लिए बैनुल-अक़वामी इदारे फंडिंग करते हैं। सेनेट इजलास में तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए आज़म नज़ीर तारण ने कहा, IMF को इतनी चिट्ठियाँ लिख जाती हैं कि अदालतों में ये हो रहा है, इस पर एक्शन लें। चीफ जस्टिस से मुलाकात में IMF वाले किसी मुकदमे का पूछने नहीं गए। उनकी हुदूद नहीं कि केसेस के मेरिट पर बात करें। आज़म तारण को जवाब देते हुए तहरीक इंसाफ के शिबली फराज ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत पर करप्शन के संगीन चार्जेस थे जो उन्होंने खुद बनाए थे। इलेक्शन कमीशन जब फरीक बन जाए तो वो वही फैसले करेगा जो उसने किया। ऐसा जानिबदार समझौते वाला इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर की हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। सदर जरदारी हल्फ लेंगे। जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किए जाने के बाद जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। जस्टिस एजाज सवाती को कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस जुनेद गफ्फार को कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी। जस्टिस अतीक शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने दरख्वास्त गुजार के वकील सलमान अकरम राजा से कहा, 9 मई को हद कर दी गई। अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए हैं। क्या आप तस्लीम करते हैं कि 9 मई का जुर्म सरसद हुआ? सलमान अकरम राजा ने कहा, मुल्जिमान का आज़ाद अदालत और फेयर ट्रायल का हक है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, 21वीं आईनी तरमीम हुई तब आपकी पार्टी ने मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम की हिमायत की। सलमान अकरम राजा ने कहा, अदालत में किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। जस्टिस मुसर्रत बोली, यूं कह दें कि एक सियासी जमात ने 21वीं आईनी तरमीम के तहत मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत की। सलमान अकरम राजा बोले, उस वक्त उन्होंने गलत किया था। जस्टिस मुसर्रत ने कहा, यह क्या बात हुई? अब अपोजिशन में आकर कह दें माजी में जो हुआ गलत था। जस्टिस जमाल बंदुखेल बोले, 21वीं आईनी तरमीम में एक नुक्ता अच्छा था कि सियासी जमातों पर इसका इतलाक नहीं होगा। वज़ीर समात 18 फरवरी तक मुलतवी। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा है कि वाटर बोर्ड ने वाटर टैंकर्स को बार कोड्स जारी कर दिए हैं। ऐसे वाटर टैंकर जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उन्हें रोका जाएगा। जिन टैंकर्स पर वाटर बोर्ड का बार कोड नहीं होगा उन्हें इजाज़त नहीं होगी। साफियों से गुफ्तगू में शजील मेमन ने कहा, डंपर्स के लिए अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का वक्त कर दिया गया है। जो डंपर ड्राइवर हादसात में मुलविस हैं वो गिरफ्तार हैं। आफाक अहमद या किसी को भी सड़क बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत मौजूद है, उसे अपना काम करने दिया जाए।
رہنما ایم کیو مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ کراچی میں ڈمپرز اور ٹینکر سے شہریوں کے اموات کو لسانی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جسے کراچی کے شہریوں نے ناکام بنا دیا۔ ڈمپر مالکان کی ایسوسی ایشن دیکھیں کہ خراب گاڑیاں کیسے چل رہی ہیں۔ حکومت سندھ جاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں کی مالی امداد کریں۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں اغوا اور پولیس مقابلے کے کیس کی تفتیش جاری۔ ذرائع کے مطابق مغوی مصطفیٰ کی والدہ کے ڈی این اے میچ کے لیے لیب بھیج دیے گئے ہیں۔ ڈی این اے کو ملزم کے گھر سے ملنے والے خون سے میچ کیا جائے گا۔ کرائم سین یونٹ نے ملزم کے گھر سے خون کے نمونے لیے تھے۔ دوسری جانب تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم گھر سے غیر قانونی کال سینٹر بھی چلاتا تھا۔ ملزم کے گھر سے ممنوعہ بور کا اسلحہ بھی ملا۔ مغوی مصطفیٰ کا موبائل فون بھی ملزم کے گھر سے ملا تھا۔ پی ایف یو جے کی کال پر متنازع پیکہ ترمیمی بل کے خلاف صحافیوں کا احتجاج۔ اسلام آباد میں پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ نے بھوک ہڑتالی کیمپ سے خطاب میں کہا، کل کے بھوک ہڑتالی کیمپ کے بعد ملک بھر میں ریلیاں نکالی جائیں گی جن میں آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان ہوگا۔ لاہور میں بھوک ہڑتالی کیمپ سے خطاب میں سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے ارشد انصاری نے کہا، متنازع پیکہ ایکٹ کے خلاف لڑائی پورے ملک کی لڑائی ہے۔ پیکہ ایکٹ کالا قانون ہے، اسے نہیں مانتے۔ کوئٹہ میں بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کا پریس کلب کے باہر علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ۔ چکوال میں پی ایف یو جے کی کال پر احتجاجی ریلی اور بھوک ہڑتالی کیمپ۔ لاڑکانہ، ٹھٹہ، سانگڑ، حیدرآباد اور دیگر شہروں میں بھی متنازع پیکہ ایکٹ کے خلاف صحافیوں نے بھوک ہڑتالی کیمپ لگائے، احتجاج کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پاکستان کوسٹ گارڈز کے ہیڈ کوارٹرز آمد۔ کوسٹ گارڈز کی آپریشنل تیاریوں، انسداد منشیات اور اسمگلنگ سے متعلق کارروائیوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر داخلہ نے ایران جانے والے زائرین کے لیے فیری سروس شروع کرنے کا پلان طلب کر لیا۔ اسمگلنگ اور انسداد منشیات کے آپریشنز تیز کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی کی یادگار شہداء پر حاضری، فاتحہ خوانی کی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ فلسطین ہے۔ فلسطین کے مسئلے پر امریکی صدر ٹرمپ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے جو کچھ بھی فلسطین میں کیا ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے۔ جو نقصان فلسطین کا ہوا ہے تاوان کی صورت میں امریکہ اور اسرائیل کو ادا کرنا چاہیے۔ ٹرمپ کو اتنا ہی شوق ہے تو اسرائیل کو نیو یارک یا واشنگٹن کے ارد گرد بسا لیں۔ حماس معاہدے کے مطابق یرغمالیوں کی رہائی پر آمادہ۔ مصر اور قطر ثالثیوں نے غزہ معاہدے پر عمل درآمد میں حائل رکاوٹیں دور کرانے کی یقین دہانی کرا دی۔ اسرائیل نے یرغمالی رہا نہ ہونے پر جنگ دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی دی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو آج سے اسرائیل، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے۔ اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات پر کچھ ماہ میں حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، دشمن ایران کی جوہری تنصیبات پر تو حملہ کر سکتا ہے، جوہری صلاحیتیں تباہ نہیں کر سکتا۔ اسکاٹ لینڈ میں یویفا یورپی چیمپئن شپ کے میچ میں اسکاٹش تماشائیوں نے فلسطینی پرچم بھی لہرا دیا۔ ترک صدر ایردوان نے امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کے منصوبے کو عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ انڈونیشین میڈیا کو انٹرویو میں کہا، ٹرمپ کے نیتن یاہو جیسے قاتل کے ساتھ ایسے معاہدے اور ٹرمپ کی دھمکیاں دنیا کے امن کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ غزہ کو فلسطینیوں سے کوئی نہیں لے سکتا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت سعودی کابینہ، متحدہ عرب امارات، اردن، مصر سمیت فرانس بھی فلسطینیوں کی جبری بے دخلی مسترد کر چکے ہیں۔ امریکہ کے یہودی رہنماؤں کی بھی مخالفت۔ 350 سے زائد یہودی رہنماؤں نے امریکی اخبار کے ٹرمپ منصوبے کے مذمتی اشتہار پر دستخط کر دیے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی 2 روزہ دورے پر امریکہ پہنچ گئے۔ واشنگٹن میں مودی کی ٹرمپ کے قریبی ساتھی ایلان مسک سے ملاقات۔ خبر ایجنسی کے مطابق ملاقات میں مسک کی انٹرنیٹ سروس اسٹار لنک کی جنوبی ایشیا مارکیٹ میں فراہمی پر بات چیت ہوئی۔ مودی کی آج وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے بھی ملاقات ہوگی۔ یوکرین جنگ خاتمے کے لیے بات چیت فوری شروع ہوگی۔ روسی صدر پوتن اور یوکرینی صدر زیلنسکی سے ٹیلی فون پر گفتگو کے بعد ٹرمپ کا اعلان،
کہا پوتن یوکرین جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کرملن نے بات چیت سعودی عرب میں ہونے کا اشارہ دے دیا۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے یوکرین کو شامل کیے بغیر امریکہ روس کے کسی معاہدے کو قبول نہیں کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا روسی صدر پوتن کو پہلے فون کرنا بھی ناخوشگوار قرار دے دیا۔ جرمن شہر میونخ میں افغان شہری نے مزدوروں کے مجمع پر گاڑی چڑھا کر کم از کم 28 افراد کو زخمی کر ڈالا، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ پولیس نے مشتبہ حملہ کو حراست میں لے لیا۔ امریکی فوج کا لڑاکا طیارہ سین ڈیاگو کے سمندر میں گر کر تباہ، تیز رفتار طیارے کی سمندر میں گرنے کی ویڈیو وائرل، دونوں پائلٹ بحفاظت طیارے سے نکلنے میں کامیاب رہے۔